بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکات۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑی ذات ہے اس کائنات کے اندر، تو جس چیز کے اندر اس کا نام ہے، جن کلمات کے اندر، تو ان میں بھی آپ سمجھیں کہ بڑی برکات ہیں، کیونکہ قرآن مجید کی تمام سوریں سوائے ایک سورہ توبہ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتی ہیں، اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا جائے اس کے اندر بڑی برکات ہوتی ہیں، اور وہ کام بڑا رحمتوں والا اور برکتوں والا ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی کام بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے تو وہ کام ادھورا رہ جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے۔ تو آپ بہت بڑے مہمان نواز تھے، اور جو بھی آپ کے پاس آتا، چاہے وہ کافر ہوتا، عیسائی، یہودی، مسلمان ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بہت زیادہ مہمان نوازی فرماتے تھے۔ تو دوپہر کا وقت تھا، تو ایک کافر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا کہ میں جب دوپہر کا وقت ہوتا ہے تو مجھے بہت زیادہ پیاس لگتی ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے قد والی بکریاں تھیں، جیسے ہمارے ہاں ان کو دیسی بکریاں کہا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا دودھ دھوتے جاتے اور اس کو پلاتے جاتے۔ تو کئی گلاس دودھ پینے کے بعد وہ سیر ہو گیا، اور اس نے کہا کہ اب میرا پیٹ بھر گیا ہے۔ تو وہ بڑا خوش تھا کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج بھی عرب میں، سعودی عرب کے اندر پانی اتنی وافر مقدار میں پینے کا پانی دستیاب نہیں ہے جیسے ہمارے ہاں ہے۔ تو اس نے تو بڑا خوش ہوا کہ مجھے تو کوئی اتنا پانی نہیں پلاتا تھا، تو آج یہاں مجھے دودھ ملا ہے۔ تو وہ شام وہ ادھر ہی ٹھہر گیا، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عشائیہ اس کو اچھا دیا، پھر اس کو خاطر مدارت کی، اور وہ اس میں اچھا بستر دیا۔ پھر صبح ہوئی تو ناشتہ بھی کروایا۔ تو وہ کافر بڑا متاثر ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اعلیٰ اخلاق پر فائز فرمایا۔ تو اس طرح کسی نے بڑا خوب کہا ہے کہ کچھ ان کے خلق نے کر لی، کچھ ان کے پیار نے کر لی، مسخر اس طرح دنیا میری سرکار نے کر لی۔ تو یہی ایک بہت بڑا ہتھیار تھا کہ جو لوگوں کو ادھر راغب کرتا تھا، کہ پتہ چلتا تھا کہ واقعی یہ اللہ کے پیارے پیغمبر ہیں، اور وہ کلمہ پڑھ لیتے۔ تو وہ کافر بھی بڑا متاثر ہوا آپ کے حسن سلوک سے، اور اس نے عرض کیا کہ مجھے بھی مسلمان کر کیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کلمہ طیبہ پڑھایا، اور وہ مسلمان ہو گیا۔ تو پھر جب وقت آیا دوپہر کا، تو اس نے پھر عرض کیا کہ جی وہ وقت آ گیا دوپہر کا، تو اب میرے لیے بندوبست کریں پانی کا، دودھ کا۔ تو آپ نے فرمایا تو پریشان نہ ہو، تیرا بندوبست ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے ابھی ایک ہی بکری کا دودھ دھویا تھا، اور اس کو ایک گلاس میں ڈال کے دیا، اور اس کو کہا کہ پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس نے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، تو اس سے ایک گلاس کے بعد ہی وہ سیر ہو گیا، اس کا پیٹ بھر گیا۔ تو عرض کرنے لگا اللہ کے پیارے رسول، یہ آپ نے کیا کیا؟ کہ پہلے تو میں دوپہر کے وقت اتنی مجھے زیادہ پیاس لگتی تھی کہ پانی میں پی پی کے میرا پیٹ نہیں بھرتا تھا۔ آپ نے دودھ بھی گزشتہ روز پلایا تو بہت زیادہ دودھ پیا، تو آج آپ نے کیا کر دیا کہ ایک گلاس ہی میں نے پیا اور وہ میرا پیٹ بھر گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو بسم اللہ کی برکت ہے اس سے شیطان کے پیٹ میں چیز نہیں جاتی۔ تو جو تو نے پیا وہ تیرے پیٹ میں گیا۔ پہلے یہ تھا کہ وہ شیطان بھی تیرے ساتھ پیتا تھا، تو اس لیے آج شیطان کا حصہ جو ختم ہو گیا، اب وہ تیرے ہی پیٹ میں وہ جو دودھ تھا گیا۔ اس لیے ہمیں کوئی بھی کام کرتے ہوئے رسول پاک کا فرمان ہے کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز کریں،
کہ اس میں رحمت اور برکت ہوتی ہے اور وہ کام جو ہے بڑی اچھی طرح وہ اپنے پایا تکمیل کو پہنچتا ہے۔ تو خاص طور پر جو کھانے پینے کے آداب میں نا ہم کوئی چیز پئیں یا کھائیں تو اس میں ہمیں لازمی طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم اللہ والا برکت اللہ پڑھ لینی چاہیے۔ اگر ہمیں شیطان بعض اوقات بلا بھی دیتا ہے تو ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمیں بسم اللہ پڑھنی تھی، درمیان میں یاد آ جائے تو بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ شیطان کا حصہ ختم ہو جائے گا اور جو آپ کوئی چیز کھائیں گے یا پئیں گے وہ آپ کے پیٹ میں جائے گی اور اس میں اللہ کی بڑی برکت ہوگی۔ تو اس لیے آپ آزما کے دیکھ لیں کہ کوئی بھی کام کھانے کا پینے کا یا کوئی بھی جو ہم روزمرہ کے کام کرتے ہیں، اپنی رزق حلال کماتے ہیں، یا ایک طالب علم تعلیم حاصل کرتا ہے پڑھتا ہے، کوئی بھی کام کریں تو آپ ان کا آغاز جو ہے نا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ کام کتنے اچھے ہوں گے اور اس سے آپ کو کتنا فائدہ ہوگا۔ لیکن جب آپ اس کو بھول جائیں گے تو پھر اس میں ہو سکتا ہے وہ کام ادھورا رہ جائے، کیونکہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں نا وہ ساری دنیا تو غلط ہو سکتی ہے لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ غلط نہیں ہو سکتے۔ سورہ نجم میں ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اور وہ اپنی مرضی یا خواہش سے بات نہیں کرتے بلکہ وہ تو اللہ کے حکم سے ہی بولتے ہیں۔ تو اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کوئی بھی بات ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو اس لیے آپ لوگ اس طرح کریں کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز ذبح جو ہے اگر اس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے تو وہ چیز اگرچہ وہ حلال بھی ہے تو وہ تو حلال نہیں تصور ہوگی، کیونکہ جب اس پر اللہ کا نام ہی نہ لیا جائے تو مثلاً بعض اوقات ہمارے جو مرغی والے ہیں برائلر والے ہیں تو وہ اس طرح نہ وہ جلدی بے شک پتہ نہیں وہ بسم اللہ پڑھتے بھی ہیں تکبیر پڑھتے بھی ہیں کہ نہیں پڑھتے، وہ جلدی سے وہ اس طرح وہ ان کو مرغیوں کو پکڑ کے ان کو ذبح کر رہے ہیں۔ تو وہ ویسے تو ان کو دیکھنا چاہیے ہمیں بھی کہ جب ہم گوشت لینے جائیں تو ہم بڑی جلدی میں ہوتے ہیں کہ پہلے پتہ نہیں اس نے کیا ہوا ہے، اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ اگر کوئی اس نے مردہ مرغی ہے تو اس کو بھی گوشت بنا کے اس نے رکھا ہوا ہے تو ہم تو اتنا انتظار ہی نہیں کرتے، تو ہم تو کہتے ہیں بس ہمیں دے دو یہ۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اور دیکھیں بھی کیا وہ تکبیر بھی پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا، کیا اللہ کا نام لے رہا ہے کہ نہیں لے رہا۔ اس طرح ہمیں روزمرہ زندگی کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنی چاہیے، کیونکہ یہ الفاظ بڑے پیارے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ جو ہے نا اللہ کا ذاتی نام ہے، باقی رحمان اور رحیم یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، کیونکہ رحمان کا مطلب ہے جو بہت بڑا مہربان ہے، اور اس کے اندر پوری کائنات آ جاتی ہے، انسان بھی آتے ہیں چاہے وہ اس کا کسی بھی مذہب سے تعلق ہے، وہ مسلمان ہے، وہ کافر ہے، وہ ہندو ہے، وہ سکھ ہے، وہ عیسائی ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جو بڑے عذاب تھے نا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے سے وہ ختم کر دی۔ جیسے قرآن پاک میں ہے کہ بعض لوگوں کو بندر بنا دیا گیا، بعض لوگوں کو سور بنا دیا گیا، تو اس طرح بڑے عذاب تھے اور بھی کئی قسم کے، لیکن یہ سارے عذاب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے، جن کو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ میں نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تو آپ کے پھر اللہ تعالیٰ مہربان ہے اور رسول پاک رحمت للعالمین ہے۔ تو اس طرح یہ جو رحمان کا لفظ ہے نا اس کے اندر تمام کائنات کے لیے، چاہے وہ جانور ہے، انسان ہے، کسی مذہب تعلق رکھتا ہے، تو سب کے لیے اللہ کی مہربانیاں جو ہیں۔ لیکن جو لفظ ہے نا رحیم، نہایت رحم والا، تو یہ مخصوص ہے۔ اس کے اندر جیسے قرآن کریم کے اندر ہے انبیاء کرام ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، یعنی جو بہت اللہ کے پیارے ہیں، جو اللہ اور اس کے پیغمبروں کی تعلیمات پر اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک نورانی طریقوں پر عمل کرتے ہیں، تو ان کے لیے جو ہے نا وہ خاص اس کی مہربانی ہوتی ہے، خاص کیونکہ وہ جو پھر دعائیں کرتے ہیں اللہ ان کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور اس طرح ہمیں اب کوشش کریں کہ ہر کام کو نا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کریں، اور پھر آپ آزما کے دیکھیں کہ کتنی اس میں اللہ کی
برکتیں شامل حال ہو جائیں گی اور وہ کام آپ کے جلدی بھی ہوگا، اچھا بھی ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔